السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قربانی ہم پر واجب ہے، اور قربانی اگر ہم نہیں کرتے، قربانی کے پیسے ہم فلسطین کو امداد کر دیتے ہیں، تو فلسطین کو اس وقت امداد کرنا زیادہ بہتر ہے یا قربانی کرنا بہتر ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں، جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے سنا اس قسم کے سوالات آتے ہیں کہ حج پر جانے کے بجائے وہ رقم رفاہی کاموں پہ خرچ کیا جائے، اسی طرح قربانی کرنے کے بجائے اس رقم کو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد میں خرچ کیا جائے۔ ایک مسجد تعمیر ہوتی ہے، مسجد کا ایک گنبد تعمیر ہوتا ہے، ایک مینارہ تعمیر ہوتا ہے، مسجد کا ایک پلر کھڑا کیا جاتا ہے، اس پر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پیسے یہاں کیوں خرچ ہوئے، یہ رقم یہاں کیوں خرچ ہوئے، ان کو غرباء اور مساکین پر خرچ ہونا چاہیے تھا۔ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نیکیوں کا آپس میں تقابل نہیں ہونا چاہیے، ایک نیکی کا دوسری نیکی کے ساتھ تقابل نہیں ہونا چاہیے، نیکی کا برائی کے ساتھ تقابل ہونا چاہیے۔ یہ کہنا ٹھیک ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ عیاشیوں کے بجائے وہ رقم غرباء مساکین پر خرچ کریں اور رفاہی کاموں پہ خرچ کریں، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد میں خرچ کریں۔ حج پہ تو لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، قربانی پہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ایسے کاموں پہ جو ناجائز اور حرام ہیں، فضولیات پہ اور عیاشیوں پہ کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا چاہیے بھئی یہ عیاشیوں پہ جو کروڑوں روپے خرچ کریں، فضولیات میں، ناجائز میں، حرام کاموں میں، تو وہ پیسے بجائے اس کے غریب غرباء اور مساکین پر خرچ کریں اور رفاہی کاموں پہ خرچ کریں، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد میں خرچ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خرچ ہوتا ہے، رفاہی کاموں میں بھی خرچ ہوتا ہے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی بھی امداد خوب ہوئی الحمدللہ۔ سیلاب آتے تو وہاں بھی آپ نے دیکھا خوب امداد ہوئی، کورونا آیا تو وہاں اس موقع پر بھی خوب امداد ہوئی، اور کرنے والے بھی یہی ہوتے ہیں، یہی حج کرنے والے، یہی قربانی کرنے والے، یہی مساجد کی تعمیر کرنے والے، یہی نیک لوگ ان رفاہی کاموں میں بھی خرچ کرتے ہیں، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد بھی یہی لوگ کرتے ہیں۔ سیلاب آتا ہے تو اس موقع پر بھی یہی لوگ آگے بڑھتے ہیں، اسی طرح کورونا آتا ہے یا کوئی بھی حادثہ آتا ہے تو یہی نیک لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو سوالات اٹھاتے ہیں، شریعت کے احکامات میں اعتراضات کرتے ہیں، یہ لوگ تو ڈبوسلے مارتے ہیں، یہ لوگ تو صرف لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں، انتشار پھیلاتے ہیں۔ یہ لوگ اس رفاہی کاموں پر بھی یہ لوگ پیچھے ہوتے ہیں، یہ لوگ پیش نہیں ہوتے، یہ لوگ آگے نہیں ہوتے، یہ لوگ خرچ نہیں کرتے، یہ صرف لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں۔ باقی ہم ایک نفلی عبادت کے لیے ایک حج کے فریضے کو چھوڑ دیں، حج کرنا فرض ہے، قربانی واجب ہے، ایک نفل کے لیے قربانی چھوڑ دیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث میں دیکھیں، ان کی اہمیت کو دیکھیں، حج کی کتنی اہمیت ہے، قربانی کی کتنی اہمیت ہے، اور پھر حج ایک ایسا فریضہ ہے جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور اسی طرح قربانی بھی ایک ایسی واجب عبادت ہے جو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، اور پھر ان کا متبادل بھی کچھ نہیں۔ تو ان کو ادا کریں اپنی جگہ، پھر ان کے ادا کرنے کے بعد وسعت پھر ان رفاہی کاموں پر خرچ کریں۔